اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی سعادت اور محبت کی باتیں سنیے۔ وہ کھانا بنا کے نبی علیہ السلام کو بیچتے، یہ دو میاں بیوی تھے، اور یہ گھر گراؤنڈ فلور بھی تھا اور پہلی منزل بھی تھی۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا آپ اوپر ٹھہرے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بھی لوگوں کا ملنا جلنا آنا جانا ہوگا تو میں نیچے رہتا ہوں، آپ اوپر رہیں۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے کھانا پکا کے روز بھیجنا۔ اب نبی علیہ السلام کو کھانا وہ تھوڑا زیادہ بنا کے بھیجتے، اور جب بچا ہوا واپس آتا تو دونوں دیکھتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں کہاں لگی ہیں۔ وہیں سے کھانا کھاتے جہاں سے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیاں لگی ہوئے کے نشان پایا کرتے تھے۔ یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک دن کھانا بھیجا، کھانا انتظار میں ہوتا تھا کہ واپس بچ کر آئے تو کھائیں، پہلے نہیں کھاتے تھے۔ اس دن جب آیا تو دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کی انگلیاں کہیں بھی نہیں لگی ہوئی، کھانا اتنا ہی۔ اب تو بے قرار ہو کے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا کہ اس میں لہسن اور پیاز تھا، تو مجھے اس کی خوشبو کی وجہ سے میں نے اس کا کھانا نہیں کھایا، کہ میری فرشتوں سے بات چیت ان کی آمد و رفت رہتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے نہیں کھایا۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، میں اور آپ لہسن اور پیاز کھا لیا کریں، خاص کر تازہ پیاز دن میں کھا لیا کریں، اس کے اپنے بڑے فائدے ہیں۔ بہت سارے نیک مسلمان جو ہیں نا، اس حدیث کی وجہ سے لہسن اور پیاز کھانے سے ہی رہ گئے۔ وہ منع نہیں ہے کھانا، ہاں خوشبو کا ضرور منع کیا، اس کا علاج ہے کہ بھئی آپ نے لہسن اور پیاز کھا لیا، بعد میں آپ کوئی اور چیز کھا لیں کہ اس کا اثر چلا جائے۔ اور احتیاط بغیر ہے بھی تو نماز سے پہلے کی زیادہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اس زمانے کے کھانے اور ہمارے کھانوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ تو کھجور، سادہ پانی، دودھ، اس طرح کی چیزوں سے گزارا ہو جاتا تھا، کوئی ستو مل گیا، کوئی ایسی چیز مل گئی، ملی نہ ملی۔ ہمارے جتنے مرغن کھانے ہیں، اگر ہم اس میں سے لہسن اور پیاز پہلے کھا کے بعد میں وہ جو بوٹیاں کھائیں گے اور شوربہ کھائیں گے تو اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی اپنی شان ہے، تو اس سے ہم پیاز نہ کھانے کا جو ہے نا وہ استنباط نہ کریں مسئلہ کہ ہمیں پیاز نہیں کھانا، کھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اوپر والی منزل میں، نبی علیہ السلام نیچے والی منزل میں رہتے تھے۔ اچانک ایک دفعہ کیا ہوا قدرتاً کہ اوپر والی منزل میں دونوں میاں بیوی رہتے تھے، کوئی مٹکا تھا، پانی کا برتن کوئی ٹوٹ گیا۔ اب خطرہ ہوا کہ پانی کہیں نیچے نہ پہنچ جائے، تو ان دونوں کے پاس سردی میں ایک ہی لحاف تھا، تو فوری طور پر اس پانی کے اوپر وہ سارا لحاف ڈال دیا اور پانی کو نیچے نہ جانے دیا، اور ساری رات اسی طرح سردی میں ٹھٹکتے رہے کہ نبی علیہ السلام کو پریشانی نہ ہو اور پانی کسی طریقے سے نیچے نہ اترے۔ اور ایک دن یہ دونوں ایک عجیب سوچ میں تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی نیچے اور ہم اوپر رہیں، یہ تو بے ادبی کی بات ہے، بہت بے ادبی کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام گاہ تبدیل کر لی اور آپ اوپر والی منزل میں آ گئے اور وہ دونوں نیچے آ گئے۔ اور نبی علیہ السلام کا اپنا جو حجرہ تیار ہوا تو اس میں کوئی 7 مہینے لگ گئے، اور نبی علیہ السلام نے 7 مہینے اس مکان میں جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہتے تھے اس میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی محبت، خدمت، عقیدت اور اس تعلق کی وجہ سے اور اس شان کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیام گاہ میں 7 ماہ قیام فرمایا، تمام صحابہ ان کا بہت اکرام کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ سن لیجئے پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بصرہ کے گورنر تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں بصرہ جاؤں اور عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کروں، تو بصرہ آ گئے۔ جیسے ہی وہ بصرہ پہنچے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے گھر کو نبی علیہ السلام کے لیے خالی کیا تھا، تو اگر آپ میری اس درخواست کو قبول کر لیں تو میں اپنا گھر تمام ساز و سامان کے ساتھ آپ کے لیے خالی کر کے کہیں اور چلا جاتا ہوں، آپ میرا گھر قبول فرمائیں۔ یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے اہل و عیال کو دوسری جگہ منتقل کر دیا اور اپنا تمام مکان، پورا مکان، تمام ساز و سامان کے ساتھ جو گھر میں موجود تھا وہ میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام سے ایسی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.